دادی جان حضرت سلمہ امید سے تھی، بچہ پیدا ہوا، ان کے سر میں سفید بال تھا، نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ جس کے سر میں سفید بال ہوتا اسے شیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں، نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ اب یہ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا، جب کچھ سمجھدار ہوا، 10 سال کے قابل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے ایک بھائی کا نام مطلب تھا۔ جب انہیں پتا چلا کہ ہمارا بھتیجا کچھ بڑا ہو چکا، مطلب مکہ سے مدینہ کے اس بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ سے لائے، اونٹنی کے پیچھے سوار تھا وہ بچہ۔ جب مکہ پہنچے تو دن کا وقت تھا، لوگ جمع تھے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ مطلب کوئی بچہ لایا ہے۔ اب اس بچے کے اوپر یتیمی کے آثار نمایاں تھے اور سفر کا گرد و غبار، اس کے آثار بھی نمایاں۔ اب مطلب تو سردار تھے، اب لوگ پوچھنے لگے مطلب یہ کون ہے؟ تو مطلب نے جب بھتیجے کی حالت دیکھی تو حیا کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ تو عبد المطلب ہے، یعنی میرا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ بچے کو گھر لے کے بھتیجے کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، تو وہ سرداری کے آثار اس یتیم بچے کے اوپر بھی نمایاں ہو گئے۔ اب اس بچے کا نام اصل تو تھا شیبہ، لیکن مطلب کے پیچھے بیٹھنے کی وجہ سے اور عبد المطلب کہنے کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب ہی پڑ گیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ اب جب یہ بڑے ہوئے، سردار تھے، بلکہ بڑے سردار تھے، ان کی سخاوت ان کے باپ سے بھی زیادہ تھی۔ خوبصورت تو تھے ہی تھے، مہمان نواز بھی تھے، بہادر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ جب انسان کھا کر پیٹ بھر کے چلے جاتے تو پھر چرند پرند آ کر حضرت عبد المطلب کے دسترخوان سے سیر ہو جائے گا۔ اتنے بڑے سخی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم، اصل نام عمر، پردادی جان حضرت سلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، اصل نام شیبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت فاطمہ۔